بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها، جب زمین کو زلزلے اور بھونچال کے ساتھ ہلا کے رکھ دیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے خزانے اور بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان یہ صورتحال دیکھ کے کہے گا اوئے اس کو کیا ہو گیا ہے زمین کو، یہ تو ٹھہراؤ ہی نہیں پکڑ رہی. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بھی بیان کر رہی ہوگی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے یا تیرے رب نے اس کو حکم ہی ایسے دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن سب لوگ میدان محشر میں قبروں سے نکل کر آ جائیں گے اور ٹولیوں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں وہ آ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. اللہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی ذرہ برابر بھی شرارت کی ہوگی تو وہ اپنے برے عمل کو بھی سامنے دیکھ رہا ہوگا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش اور ہر طرح کی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ جل وعلا کی ذات ہے. ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں تاجدار انبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ، فداہ ابی و امی و جسدی و روحی و کل شیء ما عندی، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کی ذات، اس کے بعد درود و سلام اور رحمتیں ہوں آپ کی آل پر، اصحابہ اور اصحابیات پر، تمام آپ کے بیٹوں بیٹیوں پر،
اور پیروکار مسلمان سب سچے توحید پرست امتیوں پر جو موجود ہیں یا فوت ہو کے قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ سب پہ رحمت نازل فرمائے۔ میرے لائق قدر بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں اسلام ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، جب موت آئے اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے اللہ مہربان کو مل رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جنہوں نے آمین کہا اللہ ان کے حق میں یہ دعا قبول فرما۔ میں نے جو دعائیں کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں، مومنوں، مردوں عورتوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائیوں، آج 1442 ہجری کے ماہ شوال کی 2 تاریخ 2021 سن عیسوی کے ماہ مئی کی 14 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ کل آپ نے عید الفطر پڑھی، ان کے لیے یہ 2 تاریخ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج عید الفطر پڑھی، ان کے لیے آج شوال کی کہہ لیں 1 تاریخ ہے۔ خلجان سا برپا ہو گیا ہے، پریشانی کھڑی ہو گئی ہے پاکستان کے اندر۔ ہلال کمیٹی کے اعلان کی وجہ سے جو لیٹ ہوا اس میں تشویش اور اس میں تشکیک دونوں چیزیں خاصی پیدا ہوئیں، اس لیے یہ امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹ کر رہ گئی۔ چلے اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کا ہر نیک عمل قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الزلزال 30ویں پارے کی ایک سورت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش خدمت کیا ہے۔ اس میں قیامت کا ایک منظرنامہ بیان ہوا ہے کہ زمین کو بھونچال کے ساتھ ہلا کر رکھ دیا جائے گا، ہر چیز کو کھڑکا دیا جائے گا، بلکہ کہلے تباہ کر دیا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، یہ سمندر، یہ پانی کے دریا، یہ ندیاں نالے، ان کو آگ لگا دی جائے گی۔ انسان شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کو بھاگیں گے اور جنگل کے درندے جنگل کو چھوڑ کر شہروں کی طرف رخ کر لیں گے، ستارے بے نور ہو کر جڑ رہے ہوں گے، جیسے پرانے کھنڈرات کسی مکان کا چھت کا یا دیواروں کا پلستر گرتا ہے، اس انداز سے سورج چاند بے نور ہو کے رہ جائیں گے۔ زمین اپنے خزانے باہر اگل رہی ہوگی، جن خزانوں کو ڈھونڈنے کے لیے آج دنیا کے سائنسدان کیا اور دنیا کے حکمران کیا اور با اختیار کیا مارے پھر رہے ہیں کہ خزانہ کہیں سے مل جائے، ہم خزانہ کھدائی کر کے نکال لیں، مگر ملتا نہیں الا ماشاء اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا تو یہ خزانے زمین اوپر کو اچھال رہی ہوگی، جیسے آتش بازی یہ آپ دیکھتے ہیں شادیوں بیاہوں پر، یہ شرلیاں، یہ پٹاخے آسمان کی طرف اچھلتے ہیں، اس طرح زمین سے خزانے ابھر کے باہر آ رہے ہوں گے۔ انسان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو کے کہے گا وقال الانسان ما لہا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟
آواز آئے گی اس کو کچھ نہیں ہوا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، تیرے رب نے ان کو حکم دیا ہے، اس کا آرڈر آ گیا ہے۔ ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے سوائے جنوں انسانوں کے، ان میں سے بد نصیب ہیں جو نہیں کرتے، بہت سارے نصیب والے ہیں جو اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، مگر اور کوئی چیز اللہ کی حکم عدولی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کرتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا نام ان میں لکھائیں جو اللہ کی اطاعت گزار اور عبادت شعار لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابع دار لوگ ہیں، ان میں اپنا نام لکھائیں۔ اور یہ نام لکھانے میں جلدی کرنے کی کوشش کریں، دیر کا وقت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے۔ مت کہیں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو میں کل سے نماز شروع کر دوں گا، میں گھر جا کے فیصلہ کر لوں گا، نہیں، فوری طور پر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ سابقوا مسابقت سے ہے، مسابقہ کہتے ہیں مقابلے کو، سابق یسابق مسابقتاً، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، جیسے دوڑ لگانے والے دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگانے والے ریس لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کوئی مال کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی حسن کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی اقتدار کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کسی کے لیے دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ تم اللہ کی مغفرت کے لیے دوڑو، اٹھ دوڑو، کمر کس لو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جیسے حدیث میں لفظ بھی یہی آتے ہیں، اذا دخل العشر، رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے، کمر کس لیتے، ایکٹیو ہو جاتے، احیا لیلہ، راتوں کو جاگتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور اللہ کی عبادت اتنی کرتے جس کی حد نہیں، حتیٰ کہ سخاوت بھی اتنی کرتے کہ تیز طوفانی ہواؤں سے زیادہ پیغمبر کی سخاوت کی رفتار ہوا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تم آپ کے طریقے کو اپناؤ۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بچ جاؤ، اٹھ دوڑو، یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ کو ابھی کہا جائے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، رب حفاظت فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ اتنی ٹھنڈی آمین نہ کیا کرو، کچھ اپنے اندر حرارت پیدا کرو ایمان دی۔ اللہ پاک معاف فرمائے، آپ کو کہا جائے یہاں بم رکھا گیا ہے مسجد میں، تو آپ اٹھ دوڑیں گے بغیر دیکھے، بغیر کسی بات کو سوچے۔ بھئی آپ کو کہا گیا ہے جہنم رکھ دی گئی ہے یہاں پہ، تو آپ اس سے بھی دوڑیں گے۔ دوڑو جنت کی طرف، دوڑو امن کی طرف دوڑو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگا لو، بھاگ نکلو۔ اللہ اکبر، جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت ان کو ملنی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں دیر نہیں کرتے، جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی تابع داری میں تاخیر نہیں کرتے، ان کو وہ جنت ملے گی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیکھو کس کو ملتا ہے، کون خوش نصیب اللہ کی بات سن کر ایکٹیو ہوتا ہے، سستیاں چھوڑ دیتا ہے، یہ ان کو ملے گی۔ اور جس کو یہ جنت مل گئی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا کے اللہ نے جنت تک پہنچا دیا، جنت کا گیٹ اندر داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ فقد فاز،
اور کوئی کامیابی کامیابی نہیں ہے جو ابدی کامیابی کہلائے. عارضی کامیابیاں ہیں، عارضی مقصد ہے. دنیا کے اندر دکان بنانی ہے، دکان بنا لی. مارکیٹ میں جانا ہے، مارکیٹ میں چلے گئے. دنیا کے اندر پراپرٹی خریدنی ہے، وہ خرید لی. گھر بنانا ہے، وہ بنا لیا. شادی ہو جائے، شادی ہو گئی. اولاد ہو جائے، اولاد ہو گئی. اولاد پڑھ جائے، اولاد پڑھ گئی. اولاد برسر روزگار ہو جائے، اولاد برسر روزگار ہو گئی. یہ سب چیزیں عارضی ہیں، نہ جانے کس وقت ختم ہو جائیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈگریوں والے ماں باپ دیواروں کو ٹکرے مارتے ہیں، روتے ہیں کہ ابھی ڈگری ملی ہے، ابھی نوکری پہ لگا تھا، ابھی پاس ہوا تھا، ابھی اس نے قرآن حفظ کیا تھا، ابھی یہ فارغ ہوا تھا تعلیم سے. وہ بیچارہ آخرت کو سدھار جاتا ہے، امیدوں پر اوس پڑ جاتی ہے. لیکن یہ کامیابی جس کو جنت مل گیا اس کو تو ہمیشہ کے بہار ہے. یہاں نہ بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ فلو ہوگا، نہ کرونا کا وہاں جا سکے گا، نہ کوئی اور بیماری لاحق ہو سکے گی. کھانسی نہیں، بخار نہیں. مجال ہے کہ کوئی کسی قسم کی بھی پریشانی. موت کا تو نام ہی نہیں، موت تو بڑی دور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں نیند آئے گی؟ آپ نے فرمایا نیند بھی تو موت کی بہن ہے. یہ چھوٹیاں بڑیاں پہنانے دو گے، یہ موت کی بہن ہے. جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی. موت تو دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں آئے گی. پھر نیند نہیں آئے گی تو ٹینشن، تھکاوٹ، اعصابی تناؤ وہ کیسے دور ہوگا؟ وہ تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پہ بڑے بڑے وٹامن، ایسے ٹونک، ایسے خوراکیں موجود ہیں کہ کھا لو 1 منٹ میں ایکٹیو ہو جاؤ. تو جنت کی نعمتیں کچھ نہیں کرے گی. جنت کی نعمتیں کھانے سے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ کی کامیابی. موت نہیں وہاں پہ آئے گی، نکالا نہیں جائے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا، جنت تک پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہی آخری کامیابی ہے، بے مثال کامیابی ہے، جس جیسی کوئی مثال نہیں، کامیابی نہیں ہے. اس کو وہ کامیابی مل گئی، رب اس پر راضی ہو گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم پہ بھی اپنی کرم نوازی فرما دے اور ہم پہ بھی راضی ہو جائے، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. اسی لیے فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو رب کے طرف دوڑ لگاتے ہیں، نماز کے لیے دوڑتے ہیں، روزے کے لیے دوڑتے ہیں، اور دیگر امور نیکی کے کاموں کے لیے، سخاوت کے لیے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو میں یہ جنت دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق. لیکن دیکھنا درمیان میں شیطان نے کانٹی ڈالنی ہے، تمہیں ہٹانا ہے، تمہیں منحرف کرنا ہے. سستیاں پائے گا، خیالات دل میں لائے گا اور امیدیں دلائے گا، تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دے گا. اس کے کہے میں نہیں آنا، تم نے ہوشیار رہنا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. نہ دنیا کا سنت اور خوبصورتی دیکھ کر تم نے اس پر مرنا گرنا ہے، نہ شیطان کے کہے میں آنا ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ دھوکے باز کے ہتھے نہ چڑھ جانا. یہ بابا جی آدم کو جنت کے اندر گئے ہوئے کو باہر نکال دیا تھا اس نے، یہ کامیاب ہو گیا تھا نکلوانے میں. یہ تمہارا دشمن ہے، دھوکے باز ہے، دھوکے باز ہے. اس سے بچنا، اس کی ریپوٹیشن کو اچھی نہیں ہے، یہ گندی ریپوٹیشن کا مالک ہے، اس لیے اس سے بچنا. اس نے آدم اور مائی حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر گئے ہوئے کھاتے پیتے رہتے سہتے موج میلے سے باہر نکال کے کپڑے اتروا دیے، ننگا کروا دیا، بے یار و مددگار ہو گئے اور دیار خیر میں رلتے پھرتے تھے بیچارے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اس نے ان کو اندر گئے ہوئے رس رہتے سہتے بستے ان کو باہر نکلوا دے. تمہارے لیے کب پسند کرے گا کہ تم باہر سے اندر چلے جاؤ؟ تم موج میلے میں، بہار میں، جنت میں، اللہ کی رضا میں، نعمتوں میں، تمہارے لیے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتے اس کو. نماز پڑھتے پسند نہیں ہے، ذکر کر، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے.
پھر تمہیں جنت مل جائے گی۔ آپ تو ایسے سمجھتے ہیں جنت چپ کر کے بیٹھے ہو، جی میں تمہیں کہا جائے گلشن اقبال دی سیر کرائی جائے تو کہا گزمانو کھائے سانو کہ بڑیاں سیراں کیتیاں نے، تمہیں مری کا ٹور لگوایا جائے گا، تم کہو ویکھیا مری نام ہی جاواں گے تو خیر ہے۔ اور یار یہ وہ جنت نہیں جس کو آپ نظر انداز کر دیں یا کمتر سمجھے، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بڑا مہنگا ترین سودا ہے جو ساری دنیا کے سوداگر اور بادشاہ اپنی دولت پونجیاں لے کے آ جائے اور کہیں ایک گٹھ جگہ جنت میں ہم نے خریدنی ہے، ایک بالشت جگہ نہیں ملے گی وہاں پہ اس دولت کے بدلے میں جو تمہیں ایمان کے بدلے میں ملنے والا ہے، جو عمل صالح کے بدلے میں ملنے والا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ہونا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کی پراپرٹی جو تمہیں ملنے والی ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت کوئی ادا کر نہیں سکتا، کوئی سارے مل کے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تیرا سودا کیا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں میرا سودا جنت ہے، وہ میں نے لگایا ہوا ہے، برائے فروخت ہے، جنت برائے فروخت۔ وہاں نہ ڈالر چلتا ہے، نہ یورو چلتا ہے، نہ ریال چلتا ہے، نہ دینار چلتا ہے، نہ روپیہ چلتا ہے، نہ کوئی اور سکہ دنیا کا چلتا ہے۔ اس کو خریدنے کے لیے عمل صالح، ایمان کی موجودگی میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے، اگر تم وہ کر لو تمہارے لیے جنت اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، یہ اتنی لاٹھی کی جتنا کوڑا ہوتا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوڑے کے برابر بھی سمجھو ایک گز جگہ بھی کسی کو جنت میں مل جائے تو دنیا وما فیہا کے خزانے ایک طرف، پوری دنیا کی پراپرٹی ایک طرف، پوری دنیا کا حسن و جمال ایک طرف، دنیا کا اقتدار ایک طرف، دنیا کا سارا مال و زر ایک طرف، سونا چاندی ایک طرف، ایک کوڑے کے برابر جنت جو ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو دور کی بات ہے، کوڑے کے برابر جنتی حور جو ہے وہ اس کا ایک دیدار جو ہے نا، ایک جھلک، ساری دنیا کا دولت ایک طرف ہو اور وہ کہیں جن صرف خواہی دو حور نہ دینا، ایک دیدار کی جھلک بھی نہیں کسی کافر کو دی جائے گی یا کسی کو دولت والے کو اس کے دولت کے عوض میں دی جائے گی، لے پیسے جمع کرا دے تینوں بخا دینے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ حور تو حور ہے، اللہ تم سب کو حوریں نصیب فرمائے۔ اس کے دوپٹے کا ایک تند، دوپٹے کا ایک دھاگا اگر دنیا میں آ جائے، سارے دنیا کے سوداگر اپنے پیسے دے کے اس کو خریدنا چاہیں تو وہ اس کا مول اور قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ اس کی ایک بالش جگہ بڑی قیمتی ہے جنت ہی، ساری جنت تمہیں اللہ عطا فرما دے ایمان کے عوض، تو پھر ہم نہ ایمان لائیں پھر بھی تو ہم جیسا بھی کوئی بے نصیب ہو سکتا ہے، ہم جیسا بھی کوئی محروم ہو سکتا ہے۔ جنت بہت مہنگی چیز ہے بھائیو، جنت بہت قیمتی چیز ہے جو کافروں پر اور مشرکوں پر اللہ نے حرام کر دی ہے۔ کافر اور مشرک ان کو جنت کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت ایسا باغ ہے، ایسا بہشت باغ ہے کہ اس کی خوشبو میں 70 میلوں تک پھیلی ہوں گی، مگر کافروں کا نوز نک بند ہو جائے گا، ان کو خوشبو بھی نہیں ہوگی، مشرک کو خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت وہ جنت تمہیں 2 رکعتوں کے عوض دے دے تو اور کی لینا ہے؟
فرمایا دو توجہ سے رکھتے پڑھ دو، پورے دھیان سے اچھی طرح وضو کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ جنت تمہارے قدموں میں رکھنے کو تیار ہے، صرف اس لیے کہ تم اللہ کے دوست ہو، تم ایمان والے ہو، تم اللہ کے کلمہ توحید کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شہادت کی گواہی، کلمہ رسالت کی گواہی دینے والے ہو۔ تم اپنے ہو رب کریم کے، تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو، کبھی تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے، کبھی تنہائی میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے روو، یا اللہ میرے یہ گناہ معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں۔ اس زندگی کے اندر ایک آنسو بہا دو جس سے آپ کی آنکھوں کی پلکیں صرف تر ہو جائیں، نہ نیچے بہے، نہ داڑھی بھی آئے، نہ زمین پہ گرے، نہ چھاتی کے کپڑوں کو گیلا کرے، صرف اتنا سا آنسو۔ حدیث میں آتا ہے مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے سر جتنا آنسو اگر تم اللہ کے ڈر سے نکال لو تنہائی کے اندر، تو اللہ کہتے ہیں میں نے دو آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اور جنت کا دیدار لازم کر دیا۔ وہ دو آنکھیں کون سی؟ ایک وہ آنکھ جو میدان جہاد میں پہرا دینے والی، اور دوسری وہ آنکھ جو تنہائی میں بیٹھ کے رونے والی۔ میں ان کو جنت دے دوں گا، سبحان اللہ۔ یہ رمضان المبارک کی راتیں گئیں، آپ نے لوٹی بہاریں، خوش نصیبوں نے لوٹی، نفع لیا۔ ہر رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عتقاء من النار، روزانہ ہر رات 30 راتیں 29 راتیں اللہ جل وعلا جہنم سے ڈھیروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو آزاد کرتے تھے روزانہ ہر رات۔ جو بھی معاملہ آتا، استغفار پڑھتا، قرآن پڑھتا، نفل پڑھتا، دعا مانگتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی استغفار کا کلمہ زبان پہ بولتا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے عذاب کیا جاتے تھے۔ عتقاء عتیق کی جمع ہے، عتیق کہتے ہیں آزاد کیے ہوئے کو۔ اللہ مہربان کروڑوں لوگوں کو روزانہ ہر رات آزاد کرتے رہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے آخری رات اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے 29 دنوں میں آزاد کیے تھے، آخری ایک رات میں اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے پاک بندے ہیں، توحید کے گواہ ہیں، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ ہیں، اللہ سے محبت ہے آپ کو، رسول اللہ سے محبت ہے، قرآن کے حامل ہیں، دین اٹھانے والے اور عمل کمانے والے ہیں، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کافر ان کو تو ایک پانی کا گھونٹ کیا قطرہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کا دینا، وہ تو نیچے تہ خانہ جہنم کے تہ خانوں میں ہوں گے اور جنت کے بالا خانوں میں۔ آپ جیسے کبھی کبھی جھانک کر ان کو دیکھیں گے ایڑیاں اٹھا کے، ان کی نظر پڑے گی، کہے گا وہ فلاں، وہ ہم اکٹھے رہتے، ایک محلے میں تھے، ہم رشتہ دار بھی تھے، ہم دوست بھی تھے، ہم وطن بھی تھے، ہم زبان بھی تھے، یار آپ پر اللہ نے بڑی بہاریں کر دی ہیں، ہم تو تھا مر گئے، مر تھا گئے ایسی دے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ یار کو تھوڑا جا ترس کرو، انہا کو پانی اتو سڑ لیو، یا کو تھوڑا سا کو پھالی جنت کا پھینک دو، یہاں کون سے ختم ہو جانے والے ہیں؟ تمہارے پاس تو سٹاک ہی اتنا ہے نہ ختم ہونے والا، کوئی پانی کو اپنے منہ کی کلی پھینک دو ہماری طرف۔ ہمارے بزرگ حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک دم فرمانے لگے کہ جہنمی جنتیوں کو کہیں گے یار کو توتے دا ٹکیا بیری سوڑ دیو تو اڈا پلا ہو جائے، اسی تا مر گئے جو تھا۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے یہ پانی بھی جنت کی نہروں کا اور جنت کے پھلوں کا، اللہ تعالیٰ نے باغوں کا پھل کافروں پر دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں۔ تم تب ہمارے خلاف تھے، ہوٹنگ کرتے تھے،
ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے، ہمارے عملوں کا مذاق اڑاتے، ہماری داڑھیوں کو نوچتے، تم ہمارے ناموں کو الٹا سیدھا کر کے لیتے، ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہتے، ہمیں بہت سارے الٹے سیدھے ناموں کے ساتھ تم پکارتے۔ آج تم مر رہے ہو تو اللہ نے ہمیں اجازت تو نہیں دی کہ تم پر ترس کھائی۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ لوگو تمہارا رشتہ بین الاقوامی، پورا انٹرنیشنل، اول تا آخر، آدم سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک، سارے مومنوں کے ساتھ تمہارا رشتہ ایک مربوط ہے، ربط ہے، ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، ایک چین بنی ہوئی ہے۔ آپس میں محبت کیا کرو، پیار کیا کرو۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے ہو، جیسے ایک باپ کو پسند نہیں ہے کہ میری اولاد آپس میں لڑے، میری اولاد آپس میں کدورت رکھے، میری اولاد ایک دوسرے کا سر پھاڑے، میری اولاد ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کنبہ ہے، اللہ کی یہ جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ گروہ ہے جس کو حزب اللہ کا نام قرآن مجید کبھی دیتا ہے، کبھی مومنین، کبھی محسنین، کبھی متقین۔ اللہ تعالیٰ کبھی مسلمین کہتا ہے تمہیں اور ہمیں۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم آپس میں منہ بسورے بیٹھو، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دنیا کے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ تم ناراضگی رکھو۔ اس کا اعلان ہے 3 دن سے زیادہ ناراض ہوا تو مجھ سے کٹ جائے گا، میرے بندے سے نہیں کٹے گا، مجھ سے کٹ جائے گا۔ میں تیری نماز بھی قبول نہیں کروں گا، تیری تسبیح بھی قبول نہیں کروں گا، تیرے روزے بھی منظور نہیں کروں گا، تیرا راتوں کا قیام بھی منظور نہیں کروں گا۔ میرا کیا لگتا ہے جب تو میرے کہنے پہ میرے بندوں کے ساتھ منہ بسور رہا ہے؟ تو اس لیے آپس میں محبت کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھا کرو، تعلق رکھا کرو۔ یہ چغلیاں، یہ غیبتیں، یہ جھوٹ موٹ، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، یہ قطعی طور پر تمہیں زیب نہیں دیتی۔ بھائیو، محبت کیا کرو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرو۔ جو تمہاری دعا تمہارے اپنے حق میں نہیں ابھی تک قبول ہوئی، وہ اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کرنا شروع کر دو، ان کا نام لے کر۔ اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ مجھے اولاد نہیں ہے، کہو اللہ فلاں بے اولاد ذہن میں رکھ کے اللہ انہیں بیٹا عطا فرما، سونا خوبصورت۔ اللہ کہتے ہیں تو اتنا خیر خواہ ہے، اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں وہ سن بھی نہیں رہا، وہ دیکھ بھی نہیں رہا، وہ جانتا بھی نہیں، اور تو اس کے لیے محبت سے دعا مانگ رہا ہے۔ مجھے تجھ پر اتنا پیار آیا ہے، تیرا انداز اتنا اچھا لگا ہے، پہلے میں یہ تیرے حق میں دعا قبول کروں گا، پھر اس کے حق میں بھی کر دوں گا۔ محبت کیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ حدیث بڑی پیاری ہے، ہم سمجھیں تو بڑی پیاری ہے۔ قرآن کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سے لوگوں کو آواز دی جائے گی۔ پہلے تو کئی سال تک پوچھے گا ہی نہیں نا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تب تب کے تانبے کی صورت اختیار کر چکی ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نہیں رہے گی، یہ دھات بن جائے گی اور پھر تپ جائے گی، گرم ہو جائے گی۔ کبھی لوہے کی منجی چارپائی اوپر پڑی ہوئی ہو یا سین میں دھوپ میں گرمی ہو سخت، پھر اس کو ہاتھ لگا کے دیکھو، اس پر کھڑا ہو کے دیکھو کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ بھائیو، یہ تو سورج نے ایک آنکھ کھولی ہے، تب سورج کی تمازت ایسی ہوگی کہ وہ آگ برسا رہا ہوگا۔ اب کبھی کسی کو اتنا پسینہ آیا ہے کہ نیچے کوئی تالاب چھپڑ لگ جائے؟ قیامت کو یہ ہونا ہے کہ اتنا پسینہ آئے گا کہ اپنے ہی پسینے کے اندر، اپنے عملوں کے لیول کے اعتبار سے جتنا وہ نیک ہوگا یا جتنا وہ گناہگار ہوگا، اس لیول سے کسی کو گھٹنوں تک پسینہ آیا ہوگا، کسی کو ناف تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، چھپڑ اپنا ہی لگا ہوگا، کوئی چھاتی تک، اور بعض تو ایسے جو ایڑیاں اٹھا کے کھڑے، ان کے منہ میں پسینہ جا رہا ہے، ان کا اپنا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایڑیاں اٹھا کے کھڑے، گردن اٹھا کے کھڑے ہوں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اتنا پسینہ، اتنی گرمی۔ اللہ اکبر۔ پہلے کو پوچھے گا ہی نہیں، منتیں کریں گے، بابا جی آدم کے پاس جائیں گے، بابا جی مہربانی کرو،
آپ ہمارے باپ ہو، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جنت میں آباد کیا، اللہ آپ پر راضی، آگے بڑھو، اللہ کو منت کرو، جا کے اللہ سے کوئی مناجات کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کوئی حساب کتاب ہی ہونا شروع ہو۔ یہاں سے تو خلاص نہیں ہونا، وہ کسی طرف تو لگے۔ بے یارو مددگار 50,000 سال کا دن گزر رہا ہے اور ہم کسی طرف کے نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں کدھر کو جانا ہے، کدھر رہنا ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے پترو میری گتیو تسی آئے جے پر میں بے بس۔ اللہ آج اتنے غصے میں ہیں کہ کبھی اتنے غصے میں آج تک نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا گیا، میں سامنا نہیں کر سکتا، معذرت تم ایسے کرو، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، میں بھی چلتا ہوں چلو تمہارے ساتھ، میں خود بڑا پریشان ہوں۔ ان کو جا کے کہتے ہیں، انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اللہ کی راہ میں۔ جناب نوح علیہ السلام وہ بھی جواب دے دیں گے، وہ کہیں گے ایسے کرو یار ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ہے تو میرے پترا ورگا ہو پر بڑا شان رب نے ان کو دیا ہے، اس لیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دے دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلو یار میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے ندامت آتی ہے اللہ کا سامنے جا کے منہ دکھاتے ہوئے، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی لگائیں گے، اپنا عذر یاد کریں گے، مجھ سے بندہ مر گیا تھا، آدم علیہ السلام میں نے پھل کھا بیٹھا تھا، نوح علیہ السلام بیٹے کی سفارش کر بیٹھا تھا، مجھے ندامت ہے، ابراہیم علیہ السلام میرے متعلق یار یہ جھوٹ کا معاملہ تھا، میں اس لیے نہیں، مجھے ندامت آتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سارے انکار، عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے تو ایڈیاں بڑیاں شخصیتاں میرے پیو دادے وہ نہیں یہ کام کر سکے، میری کیا مجال ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بھائیو اگر تم کو چاہتے ہو تو صرف محمد رہ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے شیخ القرآن پڑھا کرتے تھے، اب کس طرف کو جائیں سنائیں کس کو دکھڑا، مشفے کوئی بتا دے جو شافع بنے ہمارا۔ اب کدھر کو جائیں، اب کوئی کون رہ گئی شخصیت، آواز آئے گی وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نظر پڑی ہے کسی کی، شور مچ گیا، او محمد آ گئے، وہ محمد آ گئے، وہ آ گئے محمد، براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے، قربان شاہ سوارا۔ وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا چہرہ، وہ پہنا ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا۔ جبریل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا، تھامے ہوئے ہیں باغیں دیکھو عجب نظارہ۔ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کر باغ کر گئے، اے پیارے محمد آپ ہماری سفارش کریں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھیں، آپ اللہ کے سامنے دستے دعا پھیلائیں، اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے اولو العزم نبیوں رسولوں کے پاس سے لوگ گھوم کر جب میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا آنا آنا، ہاں ہاں یہ کام میں کروں گا، ہائے میں قربان جاؤں، میں کروں گا تمہاری سفارش، میں یہ بیڑا اٹھاؤں گا تمہاری سفارش کا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دربار جا رہی ہے، دربار جا رہی ہے، حضرت کی یہ سواری، آگے آپ ہے پیچھے ساری کائنات ہے، آگے میرے پیغمبر آپ پیچھے ساری کائنات، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ اللہ جل وعلا کے سامنے جا کے سر مسجود ہو جائیں گے، جانتے ہیں نہیں کہ اللہ بھی کرسی تو اٹھ پہن گے اور جناب بڑی شان ہے، اٹھو اٹھو فرشتوں پھڑو پھڑو آیا چیز پھڑو، پیچھے رستہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، نہیں عز و انکساری کا منظر ہوگا، کوئی پروٹوکول کا منظر نہیں ہوگا، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ قلم ربانہ ہاتھ ولیاں دے جو چاندے سو کر دے ہو، وہ ولیاں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار نہیں ہوگا۔
آپ عزو انکساری کا نمونہ پیش کریں گے، اللہ جل وعلا کے سامنے جا کر سر مسجود ہو جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ نبی فرماتے ہیں میں دعائیں مانگوں گا، آج اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کون سے کلمات ہوں گے، کون سی دعائیں ہوں گی، تب اللہ مجھے القاء کرے گا، میں جوری ہو جاؤں گا، میں اپنی زبان سے ترلے لیتا رہوں گا، دعائیں پڑھتا رہوں گا، منتیں کرتا رہوں گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تب فرمائیں گے، پتہ نہیں کتنے دن لگ جائے، ارفع رأسک یا محمد، محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، چہرہ دکھاؤ، سل تعطا، مانگو کیا لینا ہے میں دینے کو تیار ہوں، اشفع تشفع، اگر سفارش کرنی ہے تو وہ بھی مانی جائے گی، قل تسمع، اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو میں وہ بھی سننے کو تیار ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اس کائنات کو معاف کر دے۔ اللہ کہیں ٹھیک ہے، ان کو کہو آؤ فلاں جاؤ، فلاں دفتر فلاں اعمال نامے کی جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا، جا کے اپنا نامہ اعمال نکلواؤ، فائلیں لے کے آؤ میرے پاس، وہاں اپنا نام بتاؤ، فرشتے تمہیں ارسال ہوئیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تب لوگ بھاگیں گے، میں پہلے جا کے فائل اپنی کٹاؤں اور اپنا نامہ اعمال کو میں دیکھوں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، شرارت کی ہوگی، خباثت کی ہوگی، کسی کو تیلی لگائی ہوگی، آگ بڑکائی ہوگی، وہ بھی اپنے کرتوت کو سامنے پائے گا، اگرچہ اس نے چھپ چھپا کے کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں کہ کیڑا گلا گیا سی، کسی نے کھلواڑ نو، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، مگر وہ سارا منظر سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرہ برابر، اس لیے وہاں کی تیاری کرو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر ذرہ برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی سامنے لکھی درج ہوگی، اور ذرہ برابر گناہ ہوگا، شرارت ہوگی تو وہ بھی لکھی ہوگی۔ شرارت نہ کریا کرو، شرارت کسی کا جوتا اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دینا، خراب ہوئے کھنجل ہوئے، یہ بھی گناہ ہے۔ شرارت ذرہ برابر بھی ہوگی، وہ بھی موجود ہوگی، اگر نیکی کا بدلہ ہوگا تو شرارت کا بھی سزا بھی ہوگی اس کی۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ذرا محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ نسخہ کیمیا ہے، اعلیٰ پروڈکشن، بہترین کارکردگی، بہت خوبصورت۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات اعطى اللہ تعالی بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ، جو بندہ مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ ان کو معاف کر دے، سارے مومنوں کو معاف کر دے، وہ دیکھو نا یہ بڑی اعلیٰ دعا ہے، کیا کرو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی دعا کرتے رہے، کیا ان کی دعا؟ جناب نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اور جو میرے گھر میں مومن آ جائیں ان کو بھی معاف کر دے۔
मुमिनन वलिल मुमिनात वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, जो मेरे घर में मोमिन आ जाए, मोमिन औरत आ जाए या बाहर भी हो पूरी कायनात में, मुझसे पहले मेरे बाद उन सारे मोमिनों को मुआफ कर दे। वो मोमिनों मर्दों औरतों के लिए नबी भी दुआ करते। हमारे पैगंबर को हुक्म हुआ वस्तगफिर लिज़म्बिक वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। ऐ पैगंबर अपने लिए जब इस्तिग़फ़ार करो तो मोमिन मर्दों के लिए भी करो, मोमिनात औरतों के लिए भी इस्तिग़फ़ार करो। ये कुरान का हुक्म नबी पाक को मिल रहा है। एक दफ़ा की बात है, हदीस पाक में आता है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के पैगंबर से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ ही कर दो थोड़ी जी। आप दुआ मांग रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी थोड़ी दुआ कर दो। आपने दुआ की, अल्लाह आयशा को मुआफ़ कर दे, इलाहुल आलमीन इस पर रहमत फरमा दे, ना ख़त्म होने वाली रहमत इस पर फरमा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा हैरान हो गई सुनकर दुआ के प्यारे प्यारे कलिमात। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह कितनी प्यारी दुआ, कसम अल्लाह पाक की ऐसी दुआ तो मैंने खुद अपने लिए कभी नहीं मांगी और ना मुझे सूझी जितनी अल्लाह आपने दुआ की। आपने फरमाया, आयशा तू क्या कहती है, तू क्या समझती है, रब्बे काबा की कसम मैंने कोई नमाज कभी नहीं पढ़ी मगर हर नमाज के अंदर अपने मोमिन भाइयों के लिए, उम्मतियों के लिए, मोमिनात औरतों के लिए हर नमाज में ये दुआ मांगता हूं, हर नमाज में ये दुआ मांगता हूं। ये दुआ तुम्हें रब्बी जालनी काम आएगी, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है बताई हुई, रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ मांगा कर, अल्लाह मैं भी नमाजी बन जाऊं पक्का, अल्लाह मेरी औलाद भी पक्की नमाजी बन जाए, व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह रब्बना व तक़ब्बल दुआ, मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, मुझे पक्का नमाजी, मेरी औलाद को पक्का नमाजी बनाना। ये दुआ आती है ना आपको, मांगा करो ये दुआ। उसके बाद फरमाया रब्बना ग़फ़िरली, ऐ हमारे अल्लाह हमको मुझे मुआफ़ फरमा दे, वली वालिदैया, मेरे अब्बू को भी मुआफ़ कर दे, मेरी अम्मी को भी मुआफ़ कर दे, वलिल मुमिनीना, और दुनिया कायनात के मोमिनों को भी मुआफ़ कर दे। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल फरमाए, अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम पर करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल, वो हमारे लिए दुआएं करते गए, हम उनके लिए क्यों ना दुआ करें, क्यों ना अपनी नमाजों में दरूद पढ़े उनके लिए। अल्लाहु अकबर। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर रहमत फरमाए, कितनी प्यारी दुआएं सिखाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनाती, कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह सारे मोमिन मर्दों को बख्श दे, सारी मोमिना औरतों को। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती अल अहयाइ मिन्ना वल अमवात, अल्लाह जो हमारे ज़िंदा हैं उनको भी बख्श दे, जो मर चुके हैं उनको भी बख्श दे, जो मोमिना मुसलमान हैं, मोमिनात हैं, मुस्लिमात हैं, सारों को मुआफ़ कर दे। ये दुआएं मांगा करो, अरबी में ना आए तो पंजाबी में मांग लिया करो, अल्लाह सारे मुसलमानों को मुआफ़ कर दे, या अल्लाह सारे कायनात दे सच्चे तौहीद परस्ता दे उत्ते रहमत फरमा, जो फौत हो गए उन पर भी रहमत नाजिल फरमा। मांगा करो, फ़ायदा मैं बताता हूँ फ़ायदा। मोहतरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पैगंबर फरमाते हैं मन इस्तग़फ़रा लिल मुमिनीना वल मुमिनाती, जो बंदा मोमिन मर्दों के लिए तो मोमिन औरतों के लिए दुआएं करता है हमेशा, गाला नहीं कढ़दा, हमेशा चवलियाँ नहीं मारता साढ़े तरह कि जदों याद है वो गल फलाना इस तरह का, फलाना इस तरह का, छुट पिया ओदा ना ना लिया कर मेरे सामने। तो जे अल्लाह ने कहा तू ना मैनू शक्ल विखाई, मैं तेरी सूरत नहीं देखनी चाहता, फिर क्या करोगे। फरमाया जो मोमिन मर्दों के लिए दुआएं मांगता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, मोमिनात औरतों के लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह से मुआफ़ियाँ, आतल्लाहु बिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन हसनतन,
ہر بندے ہر عورت کے بدلے جو مومنوں کے لیے اس نے دعا مانگی ہے، اللہ ہر فرد کی جگہ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی سامنے آئے گی، نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، ترازو میں تولی جائے گی، جمع کیوں نہیں کر لیں؟ اللہ اکبر۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے تابعی جلیل ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد کہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت علی ظہر الارض و بطنہا، جب مومن دعا کرتا ہے نا اللہ سارے مومنوں کو معاف کر دے، مردوں کو بھی بخش دے، عورتوں کو بھی بخش دے۔ جب یہ جملہ بولتا ہے جو سطح زمین پر ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا ہو جاتی ہے، جو لاکھوں سال ہزاروں سال پہلے گزر گئے اور قبروں کے پیٹ میں جا چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا چلی جاتی ہے۔ وہ کتنے مردے نے آج تک کتنے دفن ہو چکے ہیں، کتنے زندہ ہیں، کتنے آنے والے ہیں، سارے کئی ملین بلین پتہ نہیں کیا کیا، دنیا کا کوئی حساب دان ان کا شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی کائنات دفن ہو چکی ہے، کتنی دنیا آج زندہ موجود ہے، کتنی آنے والی ہے، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی کمپیوٹر حساب کر کے نہیں، کوئی کیلکولیٹر کا کیلکولیشن نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اتنی لا تعداد اربوں خربوں لا تعداد پتہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں ایک دعا کے بدلے میں عطا فرما دیتا ہے، ایک دعا، اور وہ ساری نیکیاں جو بولنے والا دعا مانگنے والا اس کے نامہ اعمال میں اللہ قیامت کے دن رکھ دیں گے۔ ترازو اٹھا کے تولو، یہ نیکیاں جن کی تعداد تم جانتے نہیں ہو، تمہیں صرف ربی جعلنی پڑھنے کے عوض میں مل گئی، اللہم اغفر للمومنین والمومنات اتنا جملہ کہنے کے عوض میں مل گئی۔ مردوں کے لیے بھی قبول ہو گئی، ان کا بھی بھلا ہو گیا، زندوں کے لیے بھی قبول ہو گئی، ان کا بھی بھلا ہو گیا، اور بولنے والا اس کے تو سبحان اللہ، اس کی تو لاٹریاں نکل آئی نا، ایک نہیں کروڑوں لاٹریوں کے عوض۔ ہمیں بھی چاہیے، قرآن نے تعلیم دی ہے، رب کریم فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، جو بعد میں آنے والے مومن ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے مر گئے ہیں نا دنیا میں آ کے مومن، ان کو بھی معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، تو بڑا مہربان ہے۔ ہائے ہم دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ، کبھی جنازہ پڑھانے کا موقع ملے تو میں تو آخر میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر لجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالۃ وماتوا علی ذلک، اے اللہ سارے مومن مردوں کو، ساری مومنہ عورتوں کو، سارے مسلمان مردوں کو، ساری مسلمان عورتوں کو اللہ معاف کر دے۔ اور اللہ جانتا ہے میرے ذہن میں ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب کے بعد قیامت تک جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی، تیرے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی اور اس پر وہ قائم رہے حتیٰ کہ ان کو موت آئی تو اسلام ان کے سینے میں، ایمان ان کے دل میں تھا اور وہ قبر میں اتر گئے، اللہ ان ساروں کو ہی معاف کر دے۔ آپ بھی دعا کیا کریں، کچھ بد نصیب ہیں، خوش نصیب کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ائمہ دین کے لیے دعا کرتے ہیں، علماء کے لیے دعا کرتے ہیں، محدثین کے لیے دعا کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے، اولیاء کے لیے، اتقیاء و صلحاء کے لیے، وہ ساری نیکیاں لیتے ہیں، ان کا بھی بھلا اس کا بھی بھلا، ان کا بھی فائدہ اس کا بھی فائدہ۔ تو بد نصیبوں کا کیا حال ہے؟ وہ اذان کہتے ہیں نا تو استغفر اللہ صحابہ پر لعنتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لا حول ولا قوت، اور وہ کہتے ہیں ان پر لعنت کرنا ہمارا دین ہے، استغفر اللہ کی قسم، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی بد نصیبی ہے۔ امام جعفر صادق شیعہ کے امام، ہمارے امام پہلے ہیں،
قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرمانے لگے تو کنا چومے ہوئے, کنا چومے تیرا شجرہ کی ہے, انصار چوئیں کہ نہیں, مہاجرین چوئیں نہیں. فرمانے لگے پھر تو یار اس دور دے پیارے قرون اولا کے اچھے لوگوں میں سے ان میں سے بھی نہیں, ان میں سے نہیں, نہ وہ مومن اس مومنوں کی لسٹ میں تیرا نام تو خود انکار کر رہا ہے, نہ ان مومنوں کی لسٹ میں تیرا نام تو خود انکار کر رہا ہے, اور میں تیسری بات کہتا ہوں بعد والوں میں بھی تو نہیں ہے, تو مومنوں میں سے ہے ہی نہیں. کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو بعد میں آنے والے ہیں وہ تو پہلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور تو بکواس کر رہا ہے, بد دعا کر رہا ہے. کان کھول کے سن, تیرا مومنوں کی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں. اللہ اکبر. ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک امام, ہمارا ہی باپ, ہمارا ہی استاد, ہمارا ہی بزرگ, ہمارا ہی مقتدا اور پیشوا رہنما کہے کہ تو مسلمانہ جو ہے ہی نہیں, تیرا کسی سے تعلق ہی نہیں ہے, تو ہمیں کیا پریشانی؟ ہم تو ناک ڈوب کے مرے, زندہ رہنے سے کرنا کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا, بیٹھے ہوئے تھے, کہنے نے بزرگ جڑے درس دین ڈے نے مسجد نبوی کے اندر. کہا یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اصحابی جلیل, محدث کبیر, حافظ حدیث, حافظ قرآن عبداللہ ابن عمر ہیں. بیٹھ گیا, درس مکمل ہوا, کہنے لگا جی ایک سوال کر لا. فرمایا کرو. کہتے جی سنیا ہے کیا بات صحیح ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بات, وہ وہاں موجود نہیں تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. کہتا واہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک, خوش ہوا. کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے کہ وہ بدر میں بھی شامل نہیں تھے؟ فرمانے لگے ہاں اہل بدر میں بھی وہ شامل نہیں تھے, یہ بھی بات درست ہے, جنگ بدر میں سیدنا عثمان شامل نہیں ہوئے. کہتا واہ پھر ٹھیک ہی آکھے آنا سے آنے آنے. تیسری بات کہتا ہے جنگ احد کے اندر بھی سنا ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے, جب ہڑبونگ مچ گئی تھی بہت سارے صحابہ اکھڑ گئے تھے قدم, تو وہ بھاگ گئے تھے. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بات, وہ بھاگ گئی, میدان احد سے وہ بھاگ گئے تھے. اٹھا خوشی سے اچھل کر, لگایا نعرہ حیدری, کہنے لگے وہ بات سن, اپنی سنانی میری بھی سن, بیٹھ جا. بیٹھ گیا. فرمانے لگے سن, جو تو نے بیعت رضوان کا کہا ہے تجھے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے؟ مکے والوں سے مذاکرات کے لیے, سفیر محمد بنانے کے لیے سارے صحابہ پر ایک ایک چہرے پر نظر پڑی تھی, باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا تو جناب عثمان کا انتخاب کیا تھا. فرمایا عثمان تو جا کے مذاکرات کر, جو تو طے کر کے آ جائے گا ان کے ساتھ ہم وہی ماننے کو تیار ہوں گے, ہمارا بھی وہی دستور ہوگا, تو سفیر محمد بن کے جا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے, وہاں مذاکرات کر رہے تھے, وہاں جناب ان کے پاس بیٹھے. کسی شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ جناب عثمان کو تو قتل کر دیا گیا ہے, وہاں وہ تو شہادت کا جام پی چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, پیغمبر کائنات نے یہ صورتحال صحابہ میں شیئر کی. نبی پاک نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ صحابہ جذباتی ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ایک کر کے اپنی جان دے دیں گے, جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں پلٹیں گے. اس جذباتی ماحول میں فرمایا آؤ پھر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, پکا معاہدہ کرو. سب نے معاہدہ کیا, بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. جب سب کر چکے تھے تو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اچھالا, بلند کیا. فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں, یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے. بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا, دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے.
دائیں کو بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا سن لو دنیا والو، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو گئی، کوئی قیامت تک آنے والا ظالم نہ کہے کہ عثمان اس بیعت میں شامل نہیں تھے، عثمان اس بیعت میں شامل ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک درخت کے نیچے بیٹھے بیعت لے رہے تھے۔ آسمان والے رب نے ان 1400 صحابہ کو جنت کے ٹکٹ تقسیم کیے تو ایک جنت کا پاس جو تھا عثمان کے نام کا علیحدہ تھمایا تھا کہ عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہے رضی اللہ۔ دوسری بات جو تو نے کہا کہ جنگ بدر میں بے وقوف، جنگ بدر میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار تھی جو جناب عثمان کی بیوی تھی، ان کی حالت تشویشناک تھی۔ آپ نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے یہاں پہ رہ، اس کی خدمت کر، صورتحال مجھے اچھی نظر نہیں آ رہی اور ہمیں یہ سابقہ پڑ گیا ہے بدر والا، ہم اس کو ذرا بھگتائیں، عثمان تو گھر میں رہ، تو میرے ساتھ شریک ہوگا، تجھے رب اجر بھی دے گا، غنیمت ملی تو مال بھی دے گا۔ جب پیغمبر فتح کر کے بدر کو واپس نہیں آئے تھے تو سیدہ فوت ہو چکی تھی نبی کے لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کی تو یہ صورتحال، یہ مجبوری نبی نے خود کہا تھا۔ تیسرا جنگ احد کی بات تو بدبخت تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ رب فرماتے ہیں وہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ جو صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، صحابہ کا شرازہ بکھر گیا تھا رضی اللہ عنہ، وہ تو رب نے معاف کر دیا۔ بدبخت اللہ معاف کر چکا ہے اور تو اللہ کے خلاف احتجاج کر رہا ہے کہ کیوں معاف کیا عثمان کو؟ ظالم اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تم معاف۔ اور لوگوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے مومنوں کے لیے دعائیں کیا کرو، دعائیں کیا کرو۔ اللہ کی قسم تم اردو میں کہہ دیا کرو اللہ سب مومن مردوں عورتوں کو جو آج تک ہو گزرے موجود ہیں ان کو معاف کر دے۔ جب اللہ سے معافی کی درخواست کرو گے تو زمین کی سطح والے، تہے زمین والے سارے کے سارے مومن شامل ہو جائیں گے، اور یہ لا تعداد خربہا خرب جتنے مسلمان اللہ کے علم میں ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، وہ سارے کے سارے مومن جب تمہاری ان کے لیے دعا ہوگی تو اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں آ جائیں گی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی فائدہ دے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی، ذرہ برابر شرارت ہوگی تو وہ بھی نقصان کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے یہ دعا کر کے ڈھیروں نیکیاں، لاکھوں نیکیاں، کروڑوں نیکیاں، اربوں نیکیاں، لا تعداد نیکیاں اپنے کھاتے میں روزانہ ڈالا کرو۔ صبح بھی دعا کیا کرو، شام بھی کیا کرو، چلتے پھرتے کیا کرو، سجدے میں کیا کرو، تشہد میں کیا کرو، سوتے ہوئے کیا کرو، اٹھتے ہوئے کیا کرو۔ یہ تمہارے لیے حرز جان نامہ اعمال کے اندر انشاءاللہ نفع بخش نیکیاں ہوں گی۔ جزاکم اللہ، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کرو گے نا دعا نیکی؟ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے نا؟ ہاں، کہ مومنوں کے لیے ناراضگیاں بھی دور کر دو گے نا؟ نہیں، ہن ہولی نہیں، ہن بھی اچھی، مومنوں کے لیے ناراضگیاں دور کر دیں گے انشاءاللہ، سارے مومنوں کو معاف کر دیں گے۔ اے اللہ ہم نے سب کو معاف کیا، اللہ اپنی رحمت سے تو بھی معاف فرما دے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما، دوسروں کو بھی معاف فرما۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وآخر